بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 11 بار یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے اور ساتھ میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ والوں، یہ عمل کر لینا، رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیا سال آپ لوگوں کے لیے کرامت ثابت ہو، آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کا طوفان لے کر آئے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن بہت ہی زیادہ طاقتور ترین سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور اس سورت کے اندر قربانی کا ذکر ہے، اور یہ مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ مہینہ بھی قربانی کا ہی مہینہ تھا، کیونکہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کی شہادت ہوئی۔ اللہ والوں، آج آپ رب کے پیارے محبوب اور رب کے پیارے نام کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھیں گے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتی ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا پیارا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا پائیدار اور طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے وہ کچھ بھی مانگتا ہے اس کی تمام حاجات مسلح چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو لہٰذا اس عمل کو غنیمت سمجھے، اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کرنی ہے۔ آپ کی تمام بندشیں انشاءاللہ العزیز ٹوٹ جائیں گی، رزق میں بے شمار کی برکت ہوگی۔ جو بندہ اپنے دوستوں کے لیے آسانی کرتا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے پہلے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو الحمدللہ تمام عالم اسلام کو زبانی ہی یاد ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الکوثر ہی ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کی اندر جو ہے وہ قربانی کا ذکر ہے، اور یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا تھا، اور کفار آپ کو تانے دے رہے تھے، آپ کو ابتر کہہ رہے تھے۔ تو اللہ والوں، اس وقت اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر یہ بات بتا دی کہ اے کافروں، تم جو میرے پیارے حبیب کو ابتر کہتے ہو، دراصل تم خود ہی ابتر ہو۔ اگر سورۃ الکوثر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، کوثر سے نوازا۔ تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پڑھیں۔
फसल्लि लिरब्बिका वनहर के मायने क्या है? और तुम रब की इबादत करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और फिर आगे क्या होता है कि बेशक जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, जो आपका दुश्मन है, वही हर खैर से महरूम है। इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तो अल्लाह वालों, ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे, आपके ऊपर सख्त गम था। यानी अगर आप लोग जब गमज़दा हों और इस सूरत को पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी उस गम से निजात अता फरमाएगा, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस वक़्त शदीद गम था। तो लिहाजा आज आप लोगों ने माह ज़िलहज की 23 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस वजीफे को पढ़ लें। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आज माह ज़िलहज की 23 तारीख की खास दुआ कर लेते हैं। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है। आप लोगों ने दुआ करना ही छोड़ दी है। दुआ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दुआ जो है वो जो मोमिनों का वो हथियार है, ये एक हदीस पाक में आया। तो लिहाजा दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने मामलात को बेहतरीन करवा लें। तो अल्लाह वालों, एक बार मेरे साथ भी दुआ कर लीजिएगा। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے,
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔
اللہ والوں یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھا، چوتھے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کریں، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔